اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ تجوید میں ایک قاعدہ ہے یرملون ادغام کا قاعدہ کہ اگر نون ساکن کی آواز کے بعد حروف یرملون میں سے، یرملون کا مطلب ہے یا را میم لام واو نون، کوئی آئے گا وہ نون کی آواز جو ہے وہ ان حروف کے اندر مرج ہو جائے گی۔ اگر تو وہ حرف جو ہے وہ لام یا را ہو تو پھر نون کی آواز ختم ہو جائے گی، ورنہ وہ نون ہونا بن کر اس کے ساتھ مل جائے گی۔ تو وہ قاعدہ جو ہے وہ اتنا پکا ہے کہ یہاں دیکھیے کہ تو سین کی آخر میں نون ساکن کی آواز ہے نا، اور اس کے بعد میم آ رہی ہے تو اس کی آواز اس کے اندر مدغم ہوئی ہے اور میم کی شد آپ کو لکھی ہوئی مل رہی ہے، یعنی تو سین میم ہے، تو سین میم بن گیا ہے اس تجوید کے قاعدے کے تحت۔ مائک تھوڑا سا نیچے اوپر والا بس ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا اے نبی اب اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، مومن نہیں بن رہے۔ انباء و رسل، رسولوں کے اہم واقعات، بالخصوص ان رسولوں کے جنہیں کسی قوم یا کسی شخص کی طرف متعین طور پر بھیجا گیا اور اس شخص یا اس قوم نے ان کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص یا اس قوم کو غارت کر دیا، یہ انباء و رسل کہلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ سورہ اعراف سے شروع ہوا تھا۔ سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے تھے۔ پھر سورہ ہود کے اندر بھی یہ اسی طرح سے ریپیٹ ہوا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ان واقعات کے، ان قصوں کے باقی صورتوں کے اندر بھی آئے، لیکن تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ، اور کم سے کم لگ بھگ ایک رکوع جو ہے ایک پیغمبر کے لیے مختص کرنا۔ اب اس کی تیسری صورت یہاں پر آ رہی ہے، سورہ اعراف، سورہ ہود، اور ابھی آ رہی ہے سورہ شعراء۔ لیکن سورہ شعراء میں جس شان کے ساتھ یہ آئے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ابھی ہوگا، یعنی باقاعدہ اس کو جیسے نظم کا ٹیپ کا بند ہوتا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ٹیپ کا بند آتا ہے، پھر ایک بات کہی جاتی ہے، پھر ٹیپ کا بند آتا ہے، وہ آپ کو اس صورت میں بڑا نمایاں ملے گا کہ ایک نبی کے احوال بیان ہوں گے اور پھر اینڈ پر ایک ٹیپ کا بند آئے گا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں تو ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَفُورُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب تو بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس لیے کہ یہ مومن نہیں ہو رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی ایز پر دیر ڈیزائر ہم نازل کر دیں، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اور پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے، رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی، محدث نہیں، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، تو یہ جھٹلا چکے ہیں۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر یہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، جس پر یہ ہنسا کرتے تھے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا؟ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ ہم نے اس میں طرح طرح کی کتنی چیزیں اگائی ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں تو ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب تو یقیناً بڑا زبردست
रहम फरमाने वाला है। इर नादा रब्बु का मूसा अनिल कौम ज़ालिमीन। अच्छा, इन तमाम रसूलों के तस्वीर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र खास तरीके से किया जाता है। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कई मुशाबहत है। एक मुशाबहत तो ये है कि वो भी साहिब शरीयत थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साहिब शरीयत। उन्हें तौरात अता की गई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता किया गया। फिर उनकी भी दो बेइज्जतें थी। उनकी पहली बेइज्जत फिरौन और आले फिरौन की तरफ से और दूसरी बेइज्जत उनकी अपनी कौम बनी इसराइल की तरफ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दो बेइज्जतें हैं। पहली बेइज्जत उम्मीयीन की तरफ, अहले अरब की तरफ जो उनकी ज़बान बोलते थे, और दूसरी बेइज्जत इला आखरीन और अदर देन उम्मीयीन सारे जो हैं वो आखरीन कहलाते हैं और दूसरे अनदर्स। तो वो अदर्स के लिए यानी पूरी नौ इंसानी के लिए भी आपकी बेइज्जत और आपकी रिसालत है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी शरीयत देकर उस शरीयत के निफाज के लिए जंग करके उनकी होमलैंड फिलिस्तीन को फतह करने का हुक्म दिया गया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीयत अता करके लड़कर मक्का को फतह करने का हुक्म दिया गया। तो ये मुनासबतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी तफसील के साथ आपको कुरान मजीद में मिलता है, और लगभग 3 पारे जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे का मतलब है। सूरह आराफ में भी हमने देखा कि बाकी हर रसूल पर एक रसूल था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पहले। यहाँ आप बिल्कुल नया काम देखेंगे कि तरतीब को नज़रअंदाज करके, यानी हालांकि ज़मानी एतबार से इन सब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आता लास्ट, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो सबसे पहले किया जा रहा है, और 3 रसूल हज़रत मूसा के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं, जबकि बाद में क्योंकि हज़रत मूसा के तज़किरे के बाद हर रसूल के लिए ऑलमोस्ट एक रसूल जो है वो मुख्तस किया जाएगा। वही नादा रब्बु का मूसा, और जब तेरे रब ने मूसा को पुकारा, अनिल कौम ज़ालिमीन, जा ज़ालिम कौम के पास, कौम फिरौन यानी कौम फिरौन के पास, अला यत्तकून, क्या उन्हें डरना नहीं? क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, हज़रत मूसा ने अर्ज़ की कि रब्बा मुझे अंदेशा है कि वो मुझे झुठला देंगे। व यज़ीक़ु सदरी, और मेरा सीना खिंचता है, वला यंतलिक़ु लिसानी, और मैं फसीह लिसान भी नहीं। फ़ारसिल इला हारून, हज़रत मूसा के ज़माने में कोई ज़रूरत थी, कोई बचपन का वाक़या था कि फिरौन ने जब शक का इज़हार किया कि ये कहीं इसराइली ना हो, तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम इसराइली रिवायत है कि अच्छा तुम इसका टेस्ट कर लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा खिला रहे थे, फिरौन पहले रब्त किया था बच्चे की हैसियत से, खिलाते खिलाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुँह पर थप्पड़ मारा। तो हर बादशाह को तो उसने महसूस किया कि ये तो बागी मालूम होता है मुझे, तो इसमें से कुछ बगावत की स्मेल आती है। चल टेस्ट कर लेते हैं कि बच्चा है कि अकलमंद है। बच्चा जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करता ही होता है। तो टेस्ट किया गया कि एक तरफ लाल रखा गया, एक तरफ जहता हुआ दरा रखा गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया। अल्लाह का नबी रहीम तो होता है, तो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाल की तरफ बढ़ने लगे तो फरिश्ते ने मोड़ा उधर और जाकर कोयले को पकड़ा और मुँह में डाल दिया, और इनकी ज़बान भी उसको नहीं है। वहाँ तक ये रिवायत दूसरे कुरान करीम में रिवायत का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह जिक्र हो रहा है कि हज़रत मूसा ने अर्ज़ की कि मैं यंतलिक़ु लिसानी, और मेरी ज़बान नहीं चलती, जबकि फ़ारसिल इला हारून, मेरे भाई हारून को भी रसूल बना दे, वो मुझसे ज़्यादा फसीह लिसान है, दूसरे मकाम पर है। वलहुम अलैया ज़न्बुन, और उन पर मेरा एक जुर्म भी है। फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, लिहाजा मुझे अंदेशा है कि मैं पहले ही वांटेड पर्सन हूँ, वो मुझे कत्ल करने का पहले ही फैसला किए हुए हैं, तो मुझे जाते शुरू कर देंगे, लिहाजा तेरा मिशन जो है वो अधूरा रह जाएगा। क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया नो वे, फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना माअकुम मुस्तमिऊन, जा मेरी ये 2 निशानियां लेकर, जा मेरी तुम दोनों जाओ मेरी निशानियां लेकर, इन्ना माअकुम मुस्तमिऊन, हम तुम्हारे साथ हैं और सुन रहे हैं तुम्हारी हर बात। ये जो थपकी है तो इसको फील करें कि
کسی کا استاد اس کو تھپکی دے تو اس میں ہمت آ جاتی ہے، باپ بیٹے کو تھپکی دے تو اس میں ہمت آ جاتی ہے، اور جب تھپکی دے رہا ہو رب العالمین تو کتنی طاقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون میں آگے ہوئی کہ بالکل بے سر و سامان سیدھے گئے فرعون کے دربار میں، اور فرعون جو ہے اس کو صدر و وزیر اعظم پر قیاس نہ کیجیے، وہ بادشاہ تھے، بادشاہ، وہ کسی کی سننے والے نہیں تھے، یہ کہیں چلے گئے بادشاہ کے دربار میں اور اس کو جا کے منہ پہ کہہ دیا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فاتیا فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور کہنا انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بھیجو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال الم ربک فینا ولیدا، اب فرعون جو ہے وہ مسکے لگا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دے رہا ہے۔ قال الم ربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں جب تم چھوٹے تھے، لڑکے تھے، پالا نہیں تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے اندر اپنی عمر کے کئی سال گزارے تھے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے وہ حرکت کی تھی جو کی تھی، پتہ ہے نا، اب تم بڑے لچکڑے ثابت ہوئے۔ یہاں کافر جو ہے لچکڑے کے معنوں میں ہے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا یس، میں نے وہ کیا تھا جب ابھی مجھے ہدایت نہیں ملی۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اور میں تم سے بھاگ نکلا تھا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے خائف ہوا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکمت سے نوازا، وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ فَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرَائِیل، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا جواب دیا، اچھا مجھ پر جو تو نے احسان کیا تھا یہ اس کا بدلہ تم چکا رہے تھے کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ان سے بگاڑ لیتے ہو۔ قال فرعون، اب جب حضرت موسیٰ نے جواب دیا تو فوراً اس نے فیصلہ بدلا، اچھا قال فرعون وما رب العالمین، اچھا تم جو ہے رب العالمین کی بھیجے گا، اور کیا رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہی آسمان اور زمین کا رب اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس سارے کا رب، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اس نے فوراً دربار میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تم تو سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جاری رکھی، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا رب۔ قال فرعون کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تو کچھ پاگل سے مان اللہ۔ قال رب المشرق والمغرب، حضرت موسیٰ کی تقریر جاری ہے، مشرق و مغرب کا رب، وما بینہما، جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کا رب، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں سینس ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، اب فرعون کو جلال آیا تو کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا، الہ قرار دیا، الہ ٹھہرایا، لا جلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لایا ہوں۔ قال فات بھی ان کنت من الصادقین، فرعون کو لگا پھر نکالو، لے آؤ اگر باقی سچے ہو۔ فالقى عصاه، حضرت موسیٰ نے جھٹ اپنا عصا پھینک دیا، فاذا هي ثعبان مبین، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سری اژدہا بن گیا۔ ونظر یدہ، اور اپنا ہاتھ بغل میں لے کے گئے گریبان میں سے اور نظر کھینچا اپنے ہاتھ کو، فاذا هي بيضاء للناظرین، تو وہ دیکھنے والوں کی بالکل سفید ہے۔ قال الملأ حولہ، فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا ان هذا لساحر علیم، تو بڑا ہمارے جادوگر معلوم ہوتا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ چاہتے بیان بازی شروع ہو گئی۔ فماذا تأمرون، تو بتاؤ پھر کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جائے؟ یہ لفظ ترجمہ ہوگا تو کیا حکم دیتے ہو، لیکن یہاں مفہوم کیا ہے؟ دو پر مشورہ پٹلو۔ قالوا ارجع
وَأَخَاهُ وَبَصِّرْ مَدَائِنَ عَاشِرِينَ۔ اب یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ کسی صورت میں فرعون کی طرف سے بات منسوخ کی جائے گی اور کسی صورت میں درباریوں کی طرف۔ مطلب کیا ہے، یہ سارا یعنی ہم کو پورا رقو جو ہے وہ 5 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ 5 منٹ کی گفتگو تھوڑا ہوگی، یعنی اتنا بڑا ایشو، اس پر ان کی کیبنٹ کے ان کے درباریوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنی میٹنگز ہوئی ہوں گی اور کتنے گھنٹے جو ہے انہوں نے اس پر آپس میں بات چیت کی ہوگی، اور کسی بات کوئی بات کسی ایک نے کہی، دوسرے اس کی تائید کی، پھر نفی کی، پھر فائنلی دے ایگریڈ کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ یرید یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون قالوا ارجع وأخاہ۔ درباریوں نے کہا کہ ڈھیل دے دو، یعنی موقع دو، معاملے کو، کیس کو لنگر آن کرو، وأخاہ، اس کو، اس کے بھائی کے معاملے کو لنگر آن کرو، وبعث مدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں بلانے والے نقیب بھیج دو، یاتوک بکل سحار علیم، جو تمہارے پاس، جو آپ کے پاس بادشاہ غلامت سارے ماہر جادوگروں کو لے آئے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو اکٹھے کیے گئے جادوگر وعدے پر ایک مقرر دن کے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی اکٹھے ہو گئے ہو؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین۔ اب یہ پیسے باعث میں کہا گیا کہ کہا گیا، کیا مطلب ہے، یعنی بادشاہوں کی طرف سے وہ نعرے بازی جیسے کروائی جاتی ہے لوگوں کو، یعنی ایک شخص جو ہے وہ بولتا ہے اور لوگوں کو کنونس کرتا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ نوٹ کیجیے، وقیل، اور کہا گیا لوگوں سے، هل انتم مجتمعون، تم سب اکٹھے ہو نا، لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، اگر جادوگر غالب ہو گئے تو ہم سب ان کا ساتھ دیں گے، ہے نا جی۔ یہ وہ انداز اختیار کیا جائے، قیلا یعنی کہا گیا، یعنی کہا کہ فرعون نے کہا، یعنی وہ جو چہرے چاٹے ہوتے ہیں، یعنی وہ سارے جو ہیں یہ فنکشن ادا کر رہے ہیں۔ فلما جاء السحرۃ، تو پھر جب آگئے جادوگر، قالوا لفرعون، تو فرعون سے کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، بادشاہ سلیمان کو ہی انعام شام بھی ٹھیک لگے گا نا، جیت گیا تھا، اور مسئلہ کوئی نہیں، نام ہو یس، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے انتہائی کلوز سرکل میں شامل ہو جاؤ گے، میں تم کو وزیر بنا دوں گا۔ اور موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ہمیں ڈالو جو ڈالنا ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، تو ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں۔ وقالوا، اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کے بال کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم یقیناً غالب ہو کر رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، اتنے میں حضرت موسیٰ نے اپنی عصا ڈال دیا۔ فاذا هي تلقف ما يأفكون، اور جو کچھ انہوں نے بنا کے دکھایا تھا سب کو وہ ظاہر کر گیا۔ فألقي السحرة ساجدين، جادوگر تو فوراً سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، پکار اٹھے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تمہاری ایسی کی تیسی تم میری اجازت سے بغیر ایمان لے آئے، اور ڈیڈ یو ڈیڈ، اچھا انہو لکبیرکم الذی علمکم، اللہ سے یہ تو تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فسوف تعلمون، تم نے جو سورہ کی ہے آج جہاں، فسوف تعلمون، تمہیں لگ پتے جان گے، لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سلکوں سے کاٹوں گا، ولأصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کو سولیاں دوں گا۔ قالوا لا ضیر، جادوگر کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے حضور لوٹ جانے والے ہیں۔ انا نطمع، ہم تو امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، ان کنا اول المؤمنین، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لانے میں پہل کرنے والے ہوں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَى مُوسَىٰ،
اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اسری بعبادی کہ میرے بندوں کو لے نکلو انکم متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین اور فرعون نے بھی تمام شہروں میں نقیب بھیج دیے بلانے والے بھیج دیے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے وانہم لنا لغائظون اور یہ ہمیں گرمی دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ یعنی فرعون نے بھی سب کو بلایا کہ مار کے چھٹا کے آ جاؤ سارے بار. اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر نکلے اور فرعون نے بھی اپنے سارے رعایا کو اپنی قوم کو آل فرعون کو نکال لیا گھروں سے. اللہ تعالیٰ اس کو تبصرہ کر رہا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ہم نے نکال لیا ان کو باغوں اور چشموں سے وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے. كَذَلِكَ اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسرائیل اور ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کو عطا کی. یعنی وہ تو ساری فرق ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ایسی ہی چیزوں کا دریا کے پار بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ پھر سورج کے نکلتے ہی وہ ان کے پیچھے چل پڑے. فلما ترا الجمعان پھر جب مد مقابل ہوئی دونوں فوجیں یعنی ودن دی آئی اپروچ دونوں کے ہو گئی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے آمنے سامنے کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہاں سے مطلب کیا ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یہی آمنا سامنا نا تو حضرت موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون ہائے آگا کا بوجھ. قال کلا حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں گھبراؤ نا نہیں ایسا نہیں ہوگا. ان معی ربی سیہدین بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے ڈائریکٹ کرے گا. سیہدین اگر آپ نظر کو اصلاحی ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ مجھے ہدایت دے گا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. سیہدین وہ مجھے ڈائریکٹ کرے گا کہ میں کیا کروں. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کہ اسٹرائک کر دریا کو اپنے عصا سے. فانفلق تو دریا پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ اب اللہ کے حکم سے پھٹا تھا. اب یہ مدوجزر تو نہیں ہو سکتا غور سے پڑھے الفاظ کو. اور وہ ہو گیا جیسے دو طوطے ہوں پانی کے. ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے ادھر کا پانی ادھر کھڑا. اللہ کا حکم ہو تو پانی کی کیا مزہ ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور پاس پہنچا دیا ہم نے اس جگہ دوسروں کو یعنی بنی اسرائیل جو تھے اس دریا کے اندر اتر گئے. ان دا مین ٹائم فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ بھی کنارے پر پہنچ گئے اور انہوں نے بھی اندر دریا کے داخل ہونا شروع کر دیا. اور بنی اسرائیل پار کر گئے. یعنی جب بنی اسرائیل نے پار کیا تو آل فرعون سارے کے سارے دریا کے اندر آ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا چل بھائی. کیا ہوا سارے کے سارے ہو گئے. ان حضرت موسیٰ کا قصہ یہاں پر ختم ہوا اور وہ ٹیپ کا بند آ گیا. سوری وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ یاد رہ گئی تھی. اور ہم نے نجات دی موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور تیرا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست رحم کرنے والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور انہیں سنا خبر ابراہیم کی. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کو پوجتے ہو. قالوا نعبد أصناما ہم بتوں کو پوجتے ہیں. فنظل لها عاکفین اور ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے رہے. اعتکاف پر توجہ کر کے بیٹھنا ہم ان کے سامنے ڈھڑوت کرتے رہے. قال حضرت ابراہیم نے فرمایا هل يسمعونكم اس تدعون جب تم انہیں پکارتے تو سنتے. او ينفعونكم او يضرون جب تمہیں کوئی نقصان یا نفع پہنچاتے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ہم سڑ ساریاں گلا
ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے تھے جگہ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم نے فرمایا تو بھلا دیکھو تو جن کو تم پوچھتے ہو انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے الاقدمون، آباؤکم الاقدمون، تمہارے پہلے باپ دادا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، سو وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین، الذی خلقنی فهو یهدین، اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ سکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور وہی پلاتا ہے، فإذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا یاب کرتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی مجھے مارتا اور وہی مجھے جلائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مجھے توقع ہے کہ وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن، بدلے کے دن وقت دے گا، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربا مجھے اپنے پاس سے پختگی عطا کر، حکم عطا کر، حکمت و دانائی عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، فی الآخرین، اور پچھلوں میں میرا بول سچا کر، وجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے، واغفر لی ابی، اور بخش دے میرے والد کو، انہ کان من الضالین، یقیناً وہ بھولے بھٹکوں میں سے تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں مجھے رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن مال اور اولاد کسی کام نہیں آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اپنے رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم لے کر، ان آلٹرڈ ہارٹ لے کر، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت پاس لائی جائے گی متقیوں کے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ہم نکالیں گے دوزخ کو گمراہوں کے سامنے، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ہم ان سے پوچھیں گے جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، اور تمہاری مدد کریں گے، آؤ يَنْتَصِرُونَ، یا وہ بدلہ لیں گے مجھ سے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندے ڈالیں اس میں اور ڈالیں گے ان کو بھی اور تمام گمراہوں کو بھی، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی، قالوا، وہ کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم صریح گمراہی میں تھے، اِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم رب العالمین کے برابر اوروں کو قرار دیتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں نہیں بھٹکایا مگر ان مجرموں نے، یعنی آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہوں گے کہ ان کا قصور ہے، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، پھر کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں ہے آج، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا دوست، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، بس اگر ہمیں موقع مل گیا ایک اور، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم بھی مومنوں میں شامل ہو جائیں گے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور میں ترجمہ نہیں کر رہا اس کا، كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، اب ترتیب سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ہود اور حضرت شعیب ترتیب بار آئیں گے، كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانت دار ٹرسٹ ورتھی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں،
इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा बदला, मेरी रोजी, मेरी रिकम्पेंसेशन, मेरी मजदूरी तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस अल्लाह से डरो, मेरा कहना मानो। कालू कहने लगे अनुमिनु लका, क्या हम तुम्हारी बात मान लें? वत्तबाकल ज़रूर, जबकि तुम्हारे पीछे चलने वाले तो हमारे कमी करेंगे। काला माइकी बिमा तुअनु यामलून, हज़रत नूह ने फरमाया मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं, यानी उनका पेशा क्या है। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी, यकीनन उनका हिसाब मेरे रब के जिम्मे है। लो तशऊरून, काश कि तुम समझो। वमाना बितारिदिल मोमिनीन, और मैं तुम्हारे कहने पर ईमान वालों को परे हाँकने वाला नहीं हूँ, बोल जाओ इसको। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं तो सिर्फ वज़ाब से खबरदार करने वाला हूँ। क़ालू लइल्लम तंतही या नूह लतकूनन्ना मिनल मर्जूमीन, कहने लगे नूह अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। क़ाल रब्बी इन्ना क़ौमी कज़्ज़बून, हज़रत नूह ने अर्ज़ की कि रब्बा मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है। फफ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहन, बस तू हमारे और इनके दरमियान फैसला फरमा दे। वनज्जिनी व मन माइया मिनल मुमिनीन, और निजात दे मुझे भी और मेरे साथ ईमान लाने वालों को भी। फ़अनजयनाहु व मन माअहु फ़िल फ़ुल्किल मशहूर, तो हमने बचा लिया नूह और उनके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में। सुम्मा अग़रक़ना बादुल बाक़ीन, फिर हमने डुबो दिया उनके पीछे उन बाकी रहने वालों को भी, न बाकी रहने वालों को। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। कज़्ज़बत आद लिल मुरसलीन, कौम आद ने भी पैगंबरों को झुठलाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूद, जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं हो? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ भेजा हुआ एक ट्रस्टवर्दी पैगंबर हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। अतबनूना बिकुल्लि रिइन आयतन ताबसूर, क्या तुम बनाते हो हर ऊंची जमीन पर एक निशान खेलने के हो। वतत्तखिज़ूना मसानिया लअल्लकुम तख़लुदून, और बनाते हो कारीगरियां कि शायद तुम इसमें हमेशा रहो। वैदा बतश्तुम जब्बारीन, और जब किसी को पकड़ते हो, किसी पर हाथ डालते हो तो बड़े जाबिर हो जाते हो। ये टिपिकल जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, यानी अपने दुश्मन को जो इनके सामने बोला नहीं तो फिर उसको ये इबरत बनाते हैं बाकियों के लिए। यानी किसी ने इनके सामने कोई बात कह दी तो उसकी बहू बेटी को ड्रिंक करेंगे वो इस तरह से कि बाकी सबको इज्जत हो जाएगी। खान साहब के सामने, भाई साहब के सामने बोलना। तो जब तुम पकड़ते हो तो फिर तुम जानवरों को कितना पकड़ते हो। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस अल्लाह से डरो, मेरा कहना मानो। वत्तकुल्लज़ी अमरतकुम, और डरो उस हस्ती से जिसने तुम्हें पहुंचाई बिमा तामलून तालमूना, वो चीजें जिन्हें तुम जानते हो। अमरतकुम बिअनआम व बनीन, और पहुंचाए तुम्हें चौपाए और बेटे। व जन्नातिन व उयून, और बाग और चश्मे। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, और मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन की आफत से डरता हूँ। क़ालू सवाउन अलैना अवअज़्ता अम लम तकुन मिनल ग़ाइज़ीन, कहने लगे कि हूद हमसे न खपाई जा, हमारे लिए बराबर है कि तू हमें तो बात कहे, हमें नसीहत करे, या तू बिल्कुल नसीहत न करे। इन हाज़ा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, कि ये कुछ नहीं है, बस ये आप बातें हैं। इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, वो पुरानी आदतों की बातें हैं। ये बड़े लोग ऐसी बातें किया ही करते हैं, जो चौधरी किस्म की या लीडर किस्म के लोग होते हैं। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और हमें अज़ाब नहीं आएगा। लिहाजा उन्होंने हूद को झुठला दिया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, कौम समूद ने भी पैगंबरों को झुठलाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून, जब उनके भाई साले ने उनसे कहा क्या तुम डरते नहीं हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन,
یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانتدار ٹرسٹورتھی پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا چھوڑے رکھیں گے تمہیں یہاں جو چیزیں ہیں ان کو برتنے کے لیے امن کے ساتھ، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حضیم، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے گچھے ملائم ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارغین، اور تم پہاڑوں میں گھر بناتے ہو بلا تکلف، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور یہ بات حد سے بڑھنے والوں کے آنکھیں نہ لگو، ان کا کہنا نہ مانو، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے، قالو کہنے لگے انما انت من المسحرین، اے ہود معلوم ہوتا ہے تم پر جادو ہوا ہوا ہے، وما انت الا بشر مثلنا، اور تم صرف ہمارے جیسے ہی انسان ہو، نتھنگ اسپیشل، فاض بھی آیت ان کنت من الصادقین، تو پھر لا نشانی ہے کہ تو سچا ہے، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے بھی پانی کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک باری کا دن مقرر ہے، ولا تمسوها بسوء، اور دیکھنا اس کو برے ارادے سے نہ چھونا، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ ایک بڑے دن کی آفت تمہیں آن پکڑے گی، فعقروہا، لیکن انہوں نے اس کی اپنی ٹانگیں کاٹ دی، فاصبحوا نادمین، اور پھر رہ گئے پچھتاتے، فاخذہم العذاب، تو ان کو پکڑا عذاب نے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا الا تتقون، ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اتاتون الذکران من العالمین۔ اب یہاں نوٹ کیجیے گا کہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں، تین میسج، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت، توحید رسالت۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے اب ایک ارتقاء ہو رہا ہے رسولوں کی ہدایت میں، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو فرمایا نا سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لوگ کو بھوکنے کو جا دیں، اور اللہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے۔ اب نور روشنی، دیے کی بھی روشنی ہوتی ہے، بلب کی بھی روشنی ہوتی ہے، سرچ لائٹ کی بھی روشنی ہوتی ہے، اور سورج کی بھی روشنی۔ انیشلی کیا تھا؟ صرف بنیادی روشنی، موٹی موٹی چیزیں نظر آ جائے، اندھیرے میں دیا بھی جلا دیا جائے تو کم سے کم ہم یہاں سے اٹھ کے جاتے ہوئے ان پلروں کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے، کرسیوں کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے، آپس میں نہیں ٹکرائیں گے، لیکن بلب روشن ہو جائے گا تو چھوٹی موٹی چیز جو ہے یہ تار یہ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور بہت سی چیزیں کہ جن میں ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے نظر آ جائے گا۔ یہ بڑی روشنیاں جو ہے ریکارڈنگ کے لیے لگی ہوئی ہیں، تو جہاں اس ایریے کے اندر چیزیں اور زیادہ باتیں ہیں، لیکن جب دن میں سورج چڑھ آئے گا تو ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو اب یہ رسالت میں ایک ارتقاء ہو رہا ہے، ایک ایولیوشن ہو رہا ہے، پہلے صرف دین کی بنیادی تعلیمات، اب معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ رسولوں کی دعوت کا موضوع بنتی۔ قوم لوط ایک اخلاقی گراوٹ میں مبتلا تھی، وہاں مردوں میں ہم جس پرستی رواج پائے ہوئے تھی، تو وہ بنیادی بات، وہ پیغام جو حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح نے دیا تھا وہ تو جو کا تو موجود ہے، لیکن اب ایڈیشن ہو رہا ہے۔ ایڈیشن کیا ہے؟ اتعبدون الذکران من العالمین، کیا تم
جاتے ہو مردوں کی طرف تمام جہانوں میں سے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے عورتوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری بیویوں میں رکھا ہے۔ بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، لوط اگر تم باز نہ آئے اپنی ان باتوں سے تو ہم تمہیں نکال دیا جائے گا اپنی بستی سے۔ تو دوسرے مقام پر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کے سرداروں نے کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، پڑھ میں بستی جو باہر بجا جی بڑے کرتے رہے۔ قال، حضرت لوط نے فرمایا انی لعملکم من القالین، کہ میں تمہارے کام سے بالکل بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، ربا مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی بدعمالیوں سے نجات دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے یعنی ان کی ایک بیوی، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہے۔ ثم دمرنا الاخرین، اور پھر ہم نے باقیوں کو اٹھا مارا، دوسروں کو ہم نے اٹھا مارا، اس بستی کو یوں ہوا میں لے جا کر پٹک دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے ان پر برسایا، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت برا برساؤ تھا جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں پر کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ كَذَّبَتْ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، اور بن والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے بھی حضرت شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما ارسلتم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المفسدین۔ ناپ تول پورا کرو، یعنی مدین جس شہر کی طرف بھیجے گئے تھے وہ دو تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، تو یہ تجارتی قافلوں کو لوٹتے بھی تھے، اور کیونکہ وہ ایک ہب بنا ہوا تھا، بزنس ہب تھا، اور یہ اس ناپ تول میں کمی ملاوٹ کر۔ اب ایک رسول نے وہ بنیادی دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ اب اس کو بھی ایڈریس کیا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور پورا کرو ناپ کو اور نقصان دینے والوں سے، نقصان سے دوچار کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی اپنے کاموں کو نقصان سے دوچار کرنا۔ وزنوں میں قسطاس مستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں سے محروم نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں نہ گھٹاؤ، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، فاتقوا اللہ فاتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلوں کو بھی تخلیق کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، تم بھی جادوگروں میں سے ہو، وما انت الا بشر مثلنا، ادروائز تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ یہ گریجولی، یعنی ایک دم سے کوئی بات جو خیر کی بات کہہ رہا ہو، پبلک اوپینین اس کے فیور میں ہو رہا ہو، تو ایک دم آپ اسے کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ کو کوئی نہیں تھوڑا سا مسئلہ کیوں ہو۔ دوسری جگہ پر ہم نے پڑھا کہ یا ایس ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھی، تم تو ہماری امیدوں پر تارا تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی ہو، تم پر جادو ہو گیا، یعنی پہلے سمپیتھیٹک کچھ باتیں اور اس کے بعد پھر بہت سا بکواس بھی کر دی کہ ان کنت من الصادقین وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا ہم پر، ان کنت من الصادقین، اگر تم اس دھمکی میں سچے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، کہا کہ میرے رب کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابًا،
یوم الذلہ، تو ان کو سائبان والے دن کی آفت نے آن پکڑا، انہو کانا عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اب یہ انباء و رسول ختم ہوئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوگا اور یہ صورت نزول ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن تو تیرے رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر آئے انتہائی معتبر فرشتے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، تیرے دل پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بھی ہو جائیں منذرین، رہ گئے علی قلبک، تیرے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ شامل ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں بلسان عربی مبین، یعنی اس کو نازل کیا بلسان عربی مبین، ایک واضح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ لکھا ہوا ہے پہلی کتابوں میں، اولم یکن لہم آیۃ، تو کیا ان کے واسطے یہ نشانی نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو اتارتے بعض اجمیوں پر، کسی اوپری زبان والے پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ اسے پڑھ کر سناتے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے انکار کو گھسا دیا ہے مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بِهِ، یہ کون پیچھے باتیں کر رہا ہے؟ لا یؤمنون بِهِ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فَیَأْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا یشعرون، پھر آئے ان پر اچانک وہ عذاب اور انہیں اس کا کوئی خیال بھی نہ ہو۔ فَیَقُولُوا، پھر کہیں، هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، کیا ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مانگتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا دیکھو تو اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، اور پھر جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی عذاب ان پر آئے، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، اور پھر جو کچھ بھی فائدہ اٹھاتے رہے دنیا کا ساز و سامان، یہ کسی کام نہ آئے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس میں آتے ہیں منذرون، خبردار کرنے والے، ڈر سنانے والے، ذکر یاد دلانے کو، نصیحت کرتے ہوئے۔ وما كنا ظالمین، اور ہم زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے۔ وما ينبغي لهم، اور یہ ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وما يستطيعون، نہ ہی یہ ان کے لیے ان کو زیب دیتا ہے۔ وما يستطيعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انهم عن السمع لمعزولون، ان کو تو سننے کی جگہوں سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ یعنی شیاطین کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ آسمان میں کچھ اپنے اسٹیشن ہیں وہ بنا کے رکھتے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، جو الیکٹرانک میں کامرس میں کہہ رہا ہوں، وہ ہماری جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے اس سے کہیں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کمیونیکیشن ہوگی، تو وہ اس میں سے ہیک کیا کرتے تھے ہمیشہ، اور اب بھی کرتے ہیں۔ اور پھر شیاطین کے جو دوست انسانوں میں سے ہوتے ہیں، نجومی، کاہن، ان کو وہ خبریں دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پھر وہ اپنی نجوم کی دکان اس سے چمکاتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو آسمان کا پہرے لگا دیے گئے، اور شیطانوں کی جنات کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چکر کیا ہے، اس پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہم عن السمع لمعزولون، تو وہ تو سننے سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔
فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارنا، فتکون من المعذبین، ورنہ عذاب سے دوچار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اولاً اس کا کوئی اعلان آپ نے نہیں فرمایا، بس فطری طریقے سے، بالکل نیچرل طریقے سے گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے ذکر کیا، اپنے دوست نہیں، جو بھی عام ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمیشہ انسان انہی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے دوست حضرت ابوبکر سے ذکر کیا، اور اپنے گھر میں جو غلام تھے اور جو چھوٹے بھائی تھے ان سے ذکر کیا، اور یہ سب ایمان لے آئے۔ پھر اس طرح مین ٹو مین یہ دعوت جو تھی وہ آگے بڑھتی رہی۔ پھر جب یہ حکم آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا اور ان سے اپنا تعارف کروایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ لیکن ابو لہب نے اس میں بڑی بکواس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور بات ہی نہیں کرنے دی۔ پھر 2 ہفتے کے بعد آپ نے دوبارہ بلایا، اس مرتبہ بہرحال بات انہوں نے سن لی۔ جب بات ختم ہوئی تو حضرت علی جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ بھائی اگرچہ میری ٹانگیں دکھتی ہیں، میری عمر چھوٹی ہے، میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سارے انفرادی اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی اعزا کو بلاؤ۔ اور پھر 3 سال جب وحی کو ہو گئے تو حکم ہوا فقط اقلیمات المرء، جس کا حکم آپ کو ملا ہے اب سے زندگی چھوڑ دیں۔ یہ تو آپ ہمارے پورے صفا پر چڑھے ہیں اور اپنے صفا کا نعرہ لگایا۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، یہ بہت اہم ہے، سب کے نظر غور سے پڑھیے گا۔ اپنے قریبی اعزا کو خبردار کیجیے اور اپنے پر بچھائے رکھیے ان کے لیے جو ایمان لانے والوں میں سے آپ کے پیچھے چلتے آپ کی جائے۔ عام طور پر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم انذار و تبلیغ جو ہے وہ تو کرتے ہیں دور جا کے دوروں کو، اوروں کو، اور گلے لگاتے ہیں اپنے رشتے داروں کو۔ یہاں کیا ہے، خبردار کرو اپنوں کو اور گلے لگاؤ اہل ایمان کو، جو آپ کے مشن میں آپ کے دست و بازو بنے ایمان کو۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور لیکن اگر وہ مومن بھی آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو کہو کہ مجھے تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کر عزیز و رحیم پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر، الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تمہارا پھرنا نمازیوں کے اندر جب تم سبوں کا جائزہ لیتے ہو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جسے وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک عظیم، وہ ہر جھوٹے اور گنہگار پر آیا کرتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ لا ڈالتے ہیں سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء، اور شاعر، یتبعهم الغاوون، ان کی پیروی صرف گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں؟ زمین و آسمان کے تلابے میں جانا یہ شاعروں کا عام کام ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ان کی اکثریت ہمیشہ بے عمل ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان میں سے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیں جب ان کو زیادتی کی جائے۔ یعنی شاید لوگ ہیں ان کی ایک ورڈ یہ بھی ہوتے ہیں، بدلے بھی بہت ہوتے ہیں، جہاں ایمان لائیں، شیر بشک کہتے ہوں لیکن ایمان لائیں، اچھے عمل کریں اور ڈٹرمنیشن والے ہوں، ہمت والے ہوں، جرأت والے ہوں، تو پھر شیر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور عنقریب ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا
کہ وہ کس کا پلٹنے والے ہیں. بارک اللہ علیہ قرآن یہ سورہ شورا انشاءاللہ ہم اگلی 4 رکعتوں میں سنیں گے. پوری توجہ سے یہ جو تین کا بند بار بار آ رہا ہے اس کو انجوائے کیجیے. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى إذ القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا ظالمين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنه إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانتصروا
فلموا صابرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أصر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا منهم شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأكبرون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بخالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية وتعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي يمدكم بما تعلمون أمدكم بنعم وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سلام علينا وربنا لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فلهم قوم عادون. قالوا لئن لم تكن يعلمون لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء قول المنذرين. إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر
إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثروا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن كنت لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنتم من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلنا على بعض الأعجمين فقرأهم عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون بهم حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء فيقولوا هل نحن منظرون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت بالشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم.